حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی. بڑے مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے ہیں. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے لیے آنے کی وجہ سے انہیں اتنی تکلیفیں دی گئیں. ایسی تکلیفیں ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس سے کئی زیادہ تکلیفیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی. یہ ایک کافر کے غلام تھے جس کا نام امیہ بن خلف تھا، جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تو کم وقت ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے. ایسی تکلیفیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلام کی خاطر اٹھائی ہیں. اس اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی تکلیفیں برداشت کی. ہم بتائیں کہ ہم نے کتنی تکلیفیں اس اسلام کے لیے اٹھائی. اور وہ امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو کہتا تھا تو اس حال میں مر جا یا زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جا. مگر حضرت بلال حبشی کا ایمان دیکھیے. تکلیفیں برداشت کرنے کی طاقت ہے لیکن اسلام کو چھوڑنے کی طاقت نہیں. تکلیفیں کھانے کے لیے تیار ہیں لیکن اسلام سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں ایسی تکلیفیں دی جاتی ان کے زخموں کو گرم ریتوں پر ڈال کر ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا. اللہ اکبر. ایسی تکلیفیں حضرت بلال حبشی کو دی گئی. اور رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ کر مر جائیں. جو انہیں تکلیفیں دیتے تھے وہ اکتا جاتے تھے. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا, کبھی اوروں کا نمبر آتا. ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ اسے دین سے کیسے ہٹائے, تکلیف دینے میں زور ختم کر دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ان سے آزاد کرا دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اس امیہ بن خلف کی چنگل سے. تو ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خرید کر آزاد فرمایا. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی. بتاؤ میرے پیاروں, ہم نے اس اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی. ہم اس اسلام کے لیے تھوڑی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے. اسلام ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے لیکن تکلیف نہ ہو. ہماری آج کی زندگیاں ایسی ہی ہو گئی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کر دیا. آزاد کر کے جب آزاد ہو گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چلے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تکلیفیں دی جاتی تھی ان کی زبان پر صرف ایک ہی تھا, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. کیسا عشق تھا اللہ سے. یہ تعلق اور عشق کی بات ہے. ہم تو جھوٹی محبتوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں.
جھوٹی محبتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں گھمائیں پھرائیں۔ یہ تھے ایک ہی رٹ تھا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسلام سے نہیں ہٹے۔ اسی کا یہ صلہ ملا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، مسجد نبی کے مؤذن بنے ہمیشہ کے لیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ہے، ان کی تکلیفیں کیسی تکلیفیں برداشت کی، ہم میں ایسی طاقتیں نہیں ہیں، ہمارا جس